آج کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے اس نے گناہ کیا نا یہ تو کافر ہو گیا نا، اچھا اس نے بھی گناہ کی یہ تو ہے منافق نا۔ فتوے نہ لگایا کرو، 3 قسم کے فتووں سے پوری زندگی بچو۔ کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو مرتد نہ کہو، کسی کو جہنمی نہ کہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں نا یہ جنت میں چلا گیا نا تو میں اس سے پہلے جاؤں گا، والعیاذ باللہ۔ جنت جہنم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ یہ کافر کی بات کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اذ قال للانسان اکفر، شیطان کہتا ہے انسان سے کافر ہو جاؤ، فلما کفر، جب وہ کافر ہو جاتا ہے، قال انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں۔ غزالی کہا کرتے تھے جس شخص کی زبان پہ کافر کی بات آتی اس کی اور شیطان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں۔ شیطان بھی کافر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اگر کسی بندے کا بھی شوق بن جائے کہ میں نے کافر بنانے ہیں، اللہ کے رسول تو کافروں کو مسلمان بنانے آئے تھے، اللہ کے رسول تو کافروں کو مسلمان بنانے آئے تھے، نہ کہ مسلمانوں کو پکڑ کے کافر بنایا جائے۔ زندگی میں کسی کو کافر نہ کہنا۔ حدیث میں آتے ہیں من قال لأخیہ یا کافر، جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، فقد باء بها احدہما، اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو جائے گا، اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ مرتد نہ کہو کسی کو، کیونکہ حدیث کہتی ہے من بدل دینا فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اس کی گردن اڑا دو۔ جہنمی نہ کسی کو کہو، نہ جانے وہ توبہ کر لے وہ جنت میں چلا جائے اور کہنے والا جہنم میں چلا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے 2 دوست تھے، ایک بڑا نیک تھا ایک بد تھا، بد برائیاں کرتا، نیک جو تھا کہتا اکثر اور رک جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ کہنا چاہیے کہ رک جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایک دن چوک کھائی، پریشان ہو گیا اور کیا کہتا ہے واللہ لا یغفر اللہ لک۔ زیادہ ہی جب پریشان ہوا تو پتہ ہے نا پھر ہوش نہیں رہتی بندے کو، کیا کہتا ہے اللہ کی قسم تجھے تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں، اور دوسرا کلمہ کیا بول اٹھا واللہ لا یدخلک اللہ الجنہ، تجھے تو اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہی نہیں۔ قسم کس کی اٹھائی؟ فتویٰ کس نے دیا؟ اللہ نے نہیں، بندے نے دیا۔ اللہ نے دونوں کی روح کو قبض کر لیا۔ تھا یہ نیک ہی، برائی اس نے کی تھی، نیک سے اللہ نے پوچھا ہاں اوکنت علی ما فی یدی قادر اوکنت بی عالما، تمہیں پتا تھا کہ میں نے قیامت کو اس کو بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا؟ کہتے اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا، تو پھر میری قسم کیوں کھائی؟ کیا تیرے ہاتھ میں وہ طاقت آ گئی تھی کہ تو جس کو چاہے جہنم میں بھیج دے جنت میں بھیج دے؟ کہتے نہیں۔ کہا تو میری قسم کھا کہ تم کہہ رہے تھے کہ اس کو جنت میں اللہ نہیں داخل کریں گے، جاؤ میں اپنی رحمت سے اس کو جنت بھیجتا ہوں، اور فرشتوں سے کہا اذهبوا به الى النار، اس کو گھسیٹ کے جہنم لے جاؤ۔ میرے بھائی کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو مرتد نہ کہا کرو، کسی کو جہنمی نہ کہا کرو، وہ اللہ جانتا ہے۔ دعا کیا کرو یا اللہ اصلاح کر دے، اصلاح کا انداز اپنائیے۔ آج کسی کے شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھے، بلا شبہ صحیح بخاری کی روایت ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، توبہ نہ کی تو جہنم میں جائے گا، یہی حساب میں اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ لیکن اس کا یہ معنی ہے کہ اوے او منافقہ، اوے فاسقہ، اوے کافرہ، یہ کیا انداز زندگی ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو مولانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا، ان کے دوست تھے نا، تو بڑے عہدے والا تھا، تو ایک دن رک کے کہتے ہیں میں آپ سے ایک
بات کروں؟ کہتے جی کرے۔ کہتے یہ جو نا آپ کی شلوار کا کپڑا بہت کمال کا ہے، اگر آپ نیچے سے اتنا اتار دیں نا تو میری ٹوپی بڑی پیاری بن جائے گی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے۔ دوبارہ سے انہوں نے ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھا، دوبارہ سے انہوں نے ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھا۔ اگر وہ یہ کہتے، تعلق بھی تھا، وہ یہ کہتے تم تو وہی منافق، تیرے ساتھ تو میں رہ نہیں سکتا، بات بنتی؟ زبان پیاری بناؤ، انداز اچھا بناؤ۔ یہ وہ انداز ہے جس سے آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ فتوے لگانے سے اصلاح نہیں ہوتی۔ آپ کوشش یہ کریں کہ ہم خیر کی بات کریں۔ اب ایک شخص آ جاتا ہے مسجد میں، حدیث کے الفاظ اور آپ نے سنی ہوگی، من سد فرجہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بندے کو یہ پتہ ہی نہیں، اس کو سکھانے والوں نے سکھایا ہی نہیں، یہ اس بیچارے نے سنا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس آ گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ پاؤں نہیں ملا رہا تو نماز میں اس کی قمیض اور شلوار کھینچ کے ساتھ ملاؤ، یہ انداز ہے؟ یا یہ ہے کہ نہیں ملاتا تو اس کو مزید دھکا دے دو، پھر ٹھیک ہے جاتے ہو تو جاؤ، یہ انداز ہے؟ یہ انداز نہیں ہے۔ نماز پڑھیے، بعد میں اس سے کہیے محترم میں آپ سے بات کروں، ایک نیکی کی بات کروں اور حدیث سناؤں، اور آپ اس کا مسئلہ بتا دیں۔ وہ اتفاق سے اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ قصہ سنایا کرتے تھے۔ وہ کو بندہ نے یہاں آ گیا مسجد میں، اس کو پتہ نہیں تھا کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، اس نے پاؤں ساتھ ملانا چاہا، اس نے پیچھے کر لیا، کیونکہ اس کو تو سکھایا یہ کیا تھا۔ اس نے مزید ساتھ لگایا، اس نے اور پیچھے کر لیا، اس نے اور ساتھ لگایا، اس نے اور پیچھے کر لیا۔ دنیا نماز پڑھ رہی ہے، یہ گاڑی الگ چل رہی ہے۔ وہ اللہ کی حکمت، مسجد کی دیوار چھوٹی تھی، اس نے آخر چھلانگ لگائی، کہنا ہونا۔ ابھی یہ قصہ سنا رہے تھے تو بندہ کہتا ہے حافظ جی وہ میں ہی تھا، کہنے نے بلے یا جوانا، اللہ کے رسول نے ساری زندگی محنت کی ہے کہ لوگ مسجدوں میں آئیں، تو انہیں بندہ نکال دیا ہے، بڑا کمال کیا۔ یہ کمال ہے؟ لوگوں کو مسجدوں سے متنفر کرنا، اللہ کے گھروں سے دور کرنا، یہ دین ہے؟ مزاج وہ بناؤ جو اللہ کے رسول نے بنایا، کہ جو ایک مرتبہ آ جائے دوبارہ اس کی چاہت ہو کہ میں جاؤں۔ اللہ کے رسول سے جو ایک مرتبہ ملاقات کر لیتا تھا تو وہ کہتا تھا لگتا ہے زندگی میں مجھ سے بڑھ کے اللہ کے رسول نے کسی سے پیار کیا ہی نہیں ہوگا۔ وہ صحابی تھے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک دن کا سوچتے ہیں اللہ کے رسول کو لگتا ہے مجھ سے بڑا پیار ہے، پھر کہتے ہیں نہیں صرف مجھ سے نہیں، مجھ سے ہی ہے، میرے جیسا کسی سے پیار ہی کوئی نہیں۔ تو یہ سوچتے سوچتے نا اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، ذرا پوچھ کے تو دیکھو جو میں سوچ رہا ہوں ٹھیک سوچ رہا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کے نزدیک سب سے پیارا کون ہے؟ قال عائشہ، عائشہ ہے۔ قال لا من الرجال، مردوں میں سے۔ قال ابوها، ابو بکر۔ سوچ میں پڑ گیا کہ میں سمجھ رہا تھا۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر، پھر عمر۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال عثمان۔ 10 صحابہ کے نام آئے تو مسکرانے لگ گئے، کہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ اتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں کہ مجھ جیسا پیار تو کسی کے ساتھ آپ کو ہو گئی ہے۔ یہ انداز ہے جو ایک مرتبہ ملاقات کر لیتا اللہ کے رسول سے دوبارہ وہ بھولتا نہیں تھا۔ کفر کے فتوے نہ لگاؤ۔ یہ جتنے اس وقت دنیا میں فسادات ہیں وہ کب کیسے پیدا ہوئے؟ ان ظالموں کی وجہ سے، تکفیری لوگوں سے جنہوں نے کہا یہ بھی کافر ہے، اس کو بھی اڑا دو، اس کو بھی مار دو۔ یہ ان ظالموں کی وجہ سے یہ سارے فتنے پیدا ہوئے اور قتل و غارت ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔